شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل فرمائیں۔ ہر ایک صورت کی اپنی فضیلت اور اپنا ایک مقام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے ان صورتوں سے مدد لینی چاہیے اور ان کے وظائف کر کر یا ان کی تلاوت کر کر اپنے رب سے اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ آج ہم جس صورت کی بات کریں گے اس کا نام سورۃ ملک ہے۔ سورۃ ملک 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، جس کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہوئی ہیں اور کچھ ضعیف ہیں اور کچھ آتھینٹک ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنی قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور یہی وہ سورۃ ملک ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ سورۃ ملک جو رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں سورۃ ملک کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے یہ 30 آیتیں 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ جھگڑنے والی صورت ہے، یعنی مجادلہ پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک صورت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ ملک اور علم سورۃ سجدہ تلاوت فرماتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پہ نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو
تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ صورت اپنے اہل عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی اور قیامت کے دن اپنے کاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا کاری عذاب سے بھی نجات پالے گا۔ سورہ ملک کی فضیلت میں بہت سی روایت آتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات ایسی ہیں جو ٹھیک ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ ان میں سے جو صحیح روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت ہے، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ ایک اور روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی، یعنی اس سے پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطے کہ وہ اسلام کے فرائض کا پابند ہو۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر سے روکنے والی، منجیہ ہے، نجات دلانے والی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ پڑھتے تھے، اور اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ، اگر ہم تیری کتاب میں سے ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں بھی اپنی کتاب سے نکال دے۔ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا۔ اور یہ الفاظ بھی سامنے آتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی۔